بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جستجو اور جاننے کی خواہش انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے۔ انسان کی تہذیب کا تمام تر سفر اسی نامعلوم سے معلوم کی طرف جستجو کا سفر ہے۔ انسان جب کسی چیز کو جان لیتا ہے تو اس کو علم کا نام دیتا ہے۔ جب انسانوں نے اس پہ سوچا اور چیزوں کی اشیاء کی ماہیت کو جانا تو پھر یہ سوال بھی زیر بحث آیا کہ جب ہم کسی نتیجہ فکر تک پہنچتے ہیں، کسی علم تک پہنچتے ہیں تو اس کے ذرائع کیا ہیں، اس کے ماخذ کیا ہیں اور کس بنیاد پر ہم کسی چیز کو صحیح اور غلط کہہ سکتے ہیں۔ علم کے باب میں مختلف نقطہ نظر وجود میں آئے، مختلف نظریات وجود میں آئے۔ مثال کے طور پر سوفسطائی تحریک ایک اٹھی سیدنا مسیح سے پہلے کے ادوار میں، جس نے اس سوال کو اٹھایا باضابطہ طور پر کہ علم کیا ہوتا ہے، علم کس معیار پر کسی چیز کو پرکھ کر ہم علم قرار دیں گے۔ اور پھر انہوں نے ایک نقطہ نظر یہ بھی پیش کیا کہ ہر فرد کے لیے اس کا اپنا اجتہاد، اس کی اپنی دریافت اس کا علم ہے۔ اور پھر بعد میں جب یہ بات آگے بڑھی تو بعض لوگوں نے یہ رائے بھی دی کہ انسان جب سوچتا ایک طرح سے ہے تو وہ نتائج فکر میں جو یکسانیت ہے وہ اسے کسی علم تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح کا ایک نقطہ نظر مذہب بھی پیش کرتا ہے، اشیاء کی ماہیت کے بارے میں، علم کی حقیقت کے بارے میں، اور اس کے بعد نتائج فکر ایسے ہیں کہ جس سے لوگوں کو اتفاق نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مذہب جو نظریہ علم دیتا ہے، جو تصور علم دیتا ہے، اس میں بعض چیزیں پہلے سے طے کر دی گئی ہیں، اور دور جدید کا وہ انسان جو دریافت کے اس عمل کو اپنے عقل کی بنیاد پر جاری رکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس مقدمے کو قبول کرنا آسان نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جدید دور کا فہم، جدید دور کا علم کیا مذہب کے منہج علم کو قبول کرتا ہے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کو آج ہم الف میں اٹھانا چاہتے ہیں، اور حسب روایت ملک کے بہت ممتاز اہل علم کی ماہیت کو جاننے کی اس بحث میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے۔ ہمارے مہمان ڈاکٹر مہدی حسن علم کی دنیا میں ایک معروف نام ہے۔ آپ کا تصنیفی کام ہے، فلسفہ، سیاسیات، سماج کے متعلق دیگر جتنے علوم ہیں ان پر آپ کی گہری نظر ہے، اور آپ کا تحقیقی کام اس کا گواہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو بنیادی بات کہ اسلام کا یا مذہب کا جو پیراڈائم ہے علم کا، وہ ایمان کی اساس پر کھڑا ہوتا ہے، لیکن ان کا ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ جو غیر مذہبی پیراڈائمز ہیں علم کے، وہ بھی بہرحال کسی غیر حسی یا نان امپیریکل بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کو اس مقدمے سے اتفاق؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ علم کو اگر ہم عام آدمی کی زبان میں بیان کریں تو علم ہم اس نالج کو، اس کو کہتے ہیں جو کسی بھی فرد کا اپنا ایکسپیرئنس اسے سکھاتا ہے۔ دی لائبریری آف ایکسپیرئنسز ان آور مائنڈ، دی کیٹلاگ آف ایکسپیرئنسز از آور نالج، وہ ہمارا علم ہے۔ مذہب نے جو علم دیا، جو باتیں بتائیں، اصل مسئلہ اس کو انٹرپریٹ کرنے کا ہے۔ اس کو جب آپ انٹرپریٹ کریں گے، اس کی جب آپ تشریح کریں گے تو اس میں کوئی حد مقرر نہیں ہے اس تشریح کی۔ مذہب نے آپ کو کچھ پرنسپلز مہیا کیے ہیں کہ یہ اس اصول کے تحت زندگی ہونی چاہیے، اس اصول کے تحت آپ کا یقین ہونا چاہیے، آپ کا ایمان ہونا چاہیے، اس بات پہ آپ کو یقین رکھنا چاہیے۔ اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ورائٹی ہے، اس میں ورائٹی ہے، اور یقیناً ہوگی جب آپ مختلف ادوار میں اس کو انٹرپریٹ کریں گے اور اس کی تشریح کریں گے تو اس میں یقیناً بہت سی تبدیلیاں زمانے کے ساتھ ساتھ اور وقت کے ساتھ ساتھ ان عقائد میں اور اس ایمان کی جو بنیاد ہے اس میں بغیر فنڈامنٹلز کو چینج کیے اس میں تبدیلیاں ہوتی جائیں گی۔ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں انسان کا علم یا ہر جاندار کا علم، ہر جاندار کا اپنا کچھ علم ہے، باقی جاندار بھی کسی علم کے تحت ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ لامحدود ہے، کیونکہ کسی انسانی ایکسپیرئنس کی کوئی حد مقرر نہیں کی جا ڈاکٹر صاحب، ابھی بات میں ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ تو لنگوسٹک کے بھی استاد رہے ہیں اور ان چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں، موجودہ لوگ جیسے پوسٹ ماڈرنزم میں آ کے یہ لیوتار وغیرہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو علم ٹرانسلیٹیبل نہیں ہوتا وہ متروک ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، جو باتیں ابھی تک یہاں ہوئی ہیں اس میں وحی کا بہت ذکر کیا،
اس پہ یہ بحث بھی ہوئی کہ وہ ماخذ علم ہے یا نہیں ہے. وہی ایک کمیونیکیشن ہے فرام دی کریٹر ٹو دی کریشن. ایک کمیونیکیٹ کیا کہ یہ لوگوں کو بتا دو. کمیونیکیشن کا اصول یہ ہے کہ آپ نہ کوئی بات سمجھ سکتے ہیں اور نہ کوئی بات آپ کر سکتے ہیں اپنے ایکسپیرئنس سے ہٹ کے. ٹھیک. آپ کی تمام بات چیت اپنے فریم آف ریفرنس کے اپنی تابع ہوگی. جو ایکسپیرئنسز ہیں ان کو استعمال کیا جائے گا بات سمجھانے کے لیے کہ یہ اس طرح کرو اس طرح نہ کرو. جو کچھ پروفیسر صاحب فرما رہے تھے اس میں دیکھیے وہ جو آپ نے تعارف کرایا تھا پروگرام کا, وہاں سے اس کی جو منطق ہے وہ صحیح ثابت ہوتی. انہوں نے جو باتیں فرمائی وہ 1 ارب یا 1.5 ارب مسلمانوں کا ایمان ہے. دنیا کی آبادی 6 ارب سے زیادہ ہے اس وقت. وہ سب لوگ اس پہ یقین نہیں رکھتے, وہ اپنے اپنے علم کے مطابق بات کرتے. یہ تو ہو گئی ایمان کی بات کہ یہ آپ کا ایمان ہے کہ قرآن آخری کتاب ہے, یہ آپ کا ایمان ہے کہ اسلام آخری دین ہے, اس کے بعد کوئی اور دین نہیں آنا, سب کو اسے ماننا چاہیے. یہ آپ کا ایمان ہے کہ باقی کتابیں جو ہیں ان میں تبدیلی ہو گئی یا باقی کتابیں لوگوں کو یاد نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ انسان موجودہ علم کے مطابق جس کے ایویڈنس موجود ہیں, امپیریکلی اس کو ثابت کیا گیا ہے, ثابت کیا جا سکتا ہے, کم از کم 60 لاکھ سال سے اس پلینٹ پہ موجود ہے. اور اس کی ڈفرینٹ سٹیجز آئی ہیں ڈیولپمنٹ کی. ارتقاء ہے. 1 لاکھ سال سے انسان نے دماغ استعمال کرنے کی شواہد موجود ہیں. جب سٹون ایج شروع ہوئی اس نے ہتھیار ایجاد کیے اور اپنے آپ کو جانوروں سے الگ کیا. پہلے وہ جانوروں ہی کی طرح رہتا تھا, پھر اس کے ذہن کی, برین کی ڈیولپمنٹ, دماغ کی ڈیولپمنٹ شروع ہوئی اور وہ جانوروں سے الگ ہو گیا. یہ بھی انسان کہتا ہے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں, اور جو ملینز اینڈ ملینز آف اسپیشیز ہیں ہمیں کیا پتا وہ آپس میں کیا سوچتے ہیں, کیا کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جو وحی نے نالج دیا, میں نے شروع میں بات کی تھی کہ بات انٹرپریٹیشن کی ہے. ہمارا عقیدہ کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم فنڈامنٹلز کو چینج نہیں کر سکتے. وہی نے جو نالج دیا وہ 1400 ساڑھے 1400 سال پہلے, یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تقریباً 2400 سال پہلے, یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تقریباً 3000 سال پہلے, یا حضرت ابراہیم کے زمانے میں تقریباً 4500-5000 سال پہلے. یہ چیزیں ہم نے ریسرچ نہیں کی, یہ باقی مذاہب نے ریسرچ کی ہے کہ ان کو اتنی مدت گزری ہے. اب جب آپ وحی کی بات کرتے ہیں, اور آپ نے ایک حوالہ دیا تھا اپنی بات چیت میں شروع میں, ابراہیمی مذاہب جو ہیں ان کو, جو حضرت ابراہیم سے. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی اہم بات جو وحی کے کانٹیکسٹ میں آپ فرمانا چاہ رہے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ تفصیل سے بات ہمارے سامنے آئے, لیکن چونکہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور ہم نے اپنی گفتگو کو شروع یہاں سے کیا تھا کہ ماخذ علم کیا ہوتے ہیں, اور انسان کے ہاں جو ایپسٹمالوجی کا علم آگے بڑھا ہے, علم کی حیت کو, علم کے نظریے کو سمجھنے کا جو علم آگے بڑھا ہے, اس میں مذہبی پیراڈائم کیا رہا ہے اور غیر مذہبی نقطہ نظر کیا اس باب میں سامنے آتے رہے ہیں. اہل علم نے اس پہ گفتگو کی, بہت سارے سوالات اس میں ابھی باقی ہیں. وہی کے ضمن میں ہم نے گفتگو کو ختم کیا ہے, اور انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام کو یہیں سے شروع کریں گے کہ وہی کے باب میں ابراہیمی ادیان کیا کہہ رہے ہیں, اور یہ بطور ماخذ علم اس کی حیثیت کیا ہے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے.